بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ خندق والے ہلاک ہو گئے، ایندھن والی آگ کی خندق، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی کہ جس میں ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے اور امام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے کافر ہونے کا اقرار کرے تو یہ اور معاملہ ہے، اور کوئی شخص اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ بالکل الگ معاملہ ہے، اور یہ دونوں باتیں یہ ایک جیسی اور مساوی باتیں نہیں ہیں۔ جو شخص اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہے چونکہ اپنے خلاف بات کر رہا ہے، لہٰذا مومن اس سے دلیل نہیں مانگتے۔ کافر ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اس لیے کہ کافر کے لیے اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ کافر کے لیے مسلمین کے معاشرے میں وہ حقوق نہیں ہے کہ جو وہ فوائد نہیں ہیں اس کے لیے کہ جو مومنوں کو اور مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص دعوی ایمان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو پھر کیونکہ یہ اپنے لیے ایک بڑے اچھے مقام کا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا اس سے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ بالکل جیسے عدالتوں میں جب لوگ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اگر اپنے فائدے کے لیے کسی چیز کا دعویٰ کیا ہو تو پھر عدالت ان سے ثبوت مانگتی ہے، اور ثبوت کو عربی زبان میں بینہ کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، تو امام نے فرمایا کہ والایمان دعوا، ایمان ایک دعویٰ ہے، لا تجوز الا ببینۃ، اور یہ صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ بینہ یعنی ثبوت پیش نہ کیا جائے۔ تو پھر جو شخص ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ فرمایا وَبَيِّنَتُهُ عَمَلُهُ وَنِيَّتُهُ، دو چیزیں ثبوت ہیں، ایک اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، اور ایک اس کی نیت بتاتی ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ لیکن توجہ فرمائیں، یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب مومنین دیکھیں گے اس کو تو مومنین کو اس کا فقط عمل دکھائی دے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی عمل بھی دیکھ رہا ہے اور اس عمل کے پیچھے کی نیت بھی دیکھ رہا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے منافق کلمہ بھی پڑھ لے اور عمل بھی کرے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، نیت اس کی کچھ اور ہو۔ تو اللہ کے نزدیک مومن کب سمجھا جائے گا؟ کہ جب وہ ایمان دائرہ ایمان میں داخل بھی ہو، زبان سے بھی کہہ دے، اس کا عمل بھی گواہی دے، اور اس کے عمل کی نیت بھی صحیح ہو، نیت اس کی دکھاوا کرنے کی یا دھوکہ دینے کی جیسے کہ منافقین کیا کرتے ہیں، اس طرح کا عمل اس کا نہ ہو۔ لہذا امام نے فرمایا وَبَيِّنَتُهُ عَمَلُهُ وَنِيَّتُهُ، ایمان کا ثبوت، ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا عمل اور اس کی نیت، یہ دو چیزیں اس کے ایمان کا ثبوت ہے۔ فَإِذَا اتَّفَقَا، پس جب یہ دونوں متفق ہو جائیں، یعنی یہ دونوں ٹھیک ہوں، عمل بھی ہو، مراد یہ ہے کہ جو عمل دکھائی دے رہا ہے نیت بھی وہی ہو۔ اگر عمل وہ نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر تو اس کی نیت بھی حقیقت میں نماز پڑھنے کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو۔ اسے کہتے ہیں کہ عمل اور نیت کا متفق ہونا، عمل اور نیت میں تضاد نہ ہو۔ تضاد کب ہوتا ہے؟ جو منافق کرتے ہیں کہ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں لیکن ان کی نیت در حقیقت صحیح نہیں ہوتی، نیت ان کی دکھاوے کی ہوتی ہے، دھوکہ دینے کی ہوتی ہے، تاکہ مومنین ان کے عمل کو یہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ بھی مومن ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے افراد پائے جاتے ہیں۔ اور منافقین کو بھی اگر پہچاننا ہو تو منافقین کی بھی جو صفات ہیں وہ سب سے پہلے قرآن کریم نے خود بیان کی ہوئی ہیں
کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ہم ان کو بھی جب آیات آئیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور بیان کر دیں گے۔ پس فرمایا کہ فَإِذَا اتَّفَقَا، جب نیت اور عمل یہ متفق ہو، یعنی عمل بھی ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو، فَالْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِن، تو پھر عبد یعنی بندہ اللہ کے ہاں مومن ہوتا ہے، اللہ اسے تب مومن کہتا ہے۔ اب یہاں پر توجہ کر، یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ کسے مومن کہتا ہے، اللہ کسے مومن سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں کون مومن کہلائے گا، اور وہی حقیقی مومن ہوگا۔ وہ بندہ ہے کہ جو اقرار بھی کرے اور پھر اس اقرار کے مطابق عمل بھی کرے، جو اس اقرار کے تقاضے بنتے ہیں ان کے مطابق عمل بھی کرے، یعنی اللہ کی ہوئی باتوں کو مانے، اطاعت کرے، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان کو انجام دینے سے رک جائے۔ اور یہ صرف ظاہری عمل نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے نیت بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر وہ ایسا کرے، تو پھر عبد جو ہے بندہ اللہ کے نزدیک مومن ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ والکفر موجود بکل جہت من هذه الجہات الثلاث من نیت او قول او عمل، پھر فرمایا جیسے ایمان ہے اسی طرح کفر بھی، جیسے ایمان کی تین جہتیں، زبان سے کہنا، عمل کرنا اور نیت کا صحیح ہونا۔ اقرار کے اعتبار سے یعنی زبان کے کہنے کے اعتبار سے کہے میں مومن ہوں، عمل کے اعتبار سے اس کا عمل گواہی دے کہ وہ مومن ہے، اور نیت بھی اس کی ایمان کے عین مطابق ہو، کوئی دھوکے والی نیت نہ ہو۔ تو جیسے ان تین چیزوں، ان تین جہات میں قول، عمل اور نیت، جیسے ان تینوں میں ایمان دیکھا جاتا ہے، اسی طرح کفر بھی انہی تینوں جہات میں دیکھا جاتا ہے۔ قول کا کفر یعنی کہ میں کافر ہوں، اسی طرح عمل میں بھی کفر موجود ہو سکتا ہے، اصلاً عمل ہی برعکس کرے، اور سب سے بڑھ کر جو انسان کو اللہ کے نزدیک، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کی نیت میں بھی یا ایمان ہوتا ہے اور یا اس کی نیت میں کفر ہوتا ہے۔ بس کفر بھی ان تینوں جہتوں میں پایا جاتا ہے، قول میں، عمل میں اور نیت میں، کہ اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں جاری رکھیں گے، بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔